نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی ادائیگی کیے بغیر کوئی بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کثیر مقامات پر فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، جیسے سورہ کوثر کے اندر فرمایا فصلی لربک، پس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے۔ تو نماز کی ادائیگی ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض قرار دے دی گئی۔ اب اگر کوئی شخص نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا سخت عتاب ہے۔ ہم جو بات کریں گے کہ اگر کسی شخص کی بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اب اس نے رجوع اللہ کیا اور اسے یہ احساس ہوا کہ جو میرا فرض تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا، فلہذا اس کمی کو پورا کیا جائے تو وہ کیسے کرے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فرض کا حکم کیا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ فرض یہ ہے کہ جب تک کہ تم اسے ادا نہ کرو تم بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ فرض کی تعریف یہ ہے کہ جب تک کہ آپ اسے ادا نہیں کریں گے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر پانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی تیار کریں، تو آپ نے کشتی تیار کی اور جو شخص اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ پوری زمین پر اگر پانی ہو اور ایک ہی کشتی ہو، آپ اس میں سوار ہوں گے تو بچ جائیں گے، نہیں ہوں گے تو غرق ہو جائیں گے۔ تو نماز گویا کہ ایک کشتی ہے اور باقی آپ اگر نماز ادا کریں گے تو آپ بچ گئے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اگر آپ نے نہیں کی تو آپ بری ذمہ نہیں ہوئے۔ فلہذا حکم یہ ہے کہ آپ اس وقت تک بری ذمہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ فرض کی ادائیگی کر نہ لیں۔ تو اگر کسی شخص نے بہت ساری نمازیں چھوڑی ہیں اور اسے اب احساس ہوا کہ مجھے نماز کو جو میں نے چھوڑی ہیں کمپلیٹ کرنا چاہیے، اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، تو اس کے لیے فقہائے کرام نے طریقہ کار بیان فرمایا کہ وہ قضائے عمری کے ساتھ اپنی نماز ادا کرے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی پر غور و فکر کرے کہ کتنے عرصے سے میں بالغ ہوا۔ جیسے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر سے لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، 9 سال کی عمر سے لڑکی، تو اپنی بلوغت سے لے کر جس عمر تک وہ ہے وہ اندازہ لگائے کہ کتنی نمازیں میری چھوٹی ہوں گی، تو پھر وہ اس چیز پر غور و فکر کر کے پھر اپنی نمازوں کی ادائیگی شروع کرے جو قضا ہوئی ہیں۔ تو فقہائے کرام نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ وہ اس انداز سے نیت کرے کہ نیت کی میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز کی ادائیگی کی، تو وہ سب سے پہلی جیسے فجر ہو گئی اس کو ادا کیا، پھر جب ظہر کی بھی اس کی قضا ہے تو اس میں بھی یہی نیت کرے گا کہ نیت کی میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی ظہر جو قضا ہوئی اس کی ادائیگی کی، تو ہر مرتبہ یہی نیت ہوگی۔ تو اس طریقے سے 20 رکعتیں دن میں بنتی ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، اور اسی طریقے سے 3 مغرب کی، اور 4 عشاء کی، اور 3 وتر جو عشاء میں پڑھے جاتے ہیں، ان سب کی قضا لازم ہے اگر آپ نے چھوڑی ہے تو اس طریقے سے 20 رکعتیں یہ بنتی ہیں، روزانہ ان 20 رکعتوں کو ادا کرتے جائیں۔ اگر آپ ادا کر لیں گے تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں لیلۃ القدر کی رات میں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے پوری رات عبادت کروں گا اور میرے نامہ اعمال میں اتنے اعمال کے اندر اتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی کہ میں ان قضا نمازوں سے بری ذمہ ہو جاؤں گا، تو ایسے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فرض کی ادائیگی کیے بغیر آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ فلہذا جن لوگوں نے اپنی زندگی میں نمازیں قضا کی ہیں اور ان کے ذمہ وہ نمازیں باقی ہیں تو ان کو چاہیے وہ ضرور ادا کریں تاکہ وہ بری ذمہ ہو جائیں۔ اس میں کچھ آسانیاں بھی فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو آگاہی فراہم کریں گے۔ ابھی فی الحال یہ نیت بنا لیں کہ جو بھی ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ادا کرنی ہیں تاکہ اللہ کے حضور میں ہم بری ذمہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔